قرآن مجید سورہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا ہے کہ رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر دیتا ہے، لیکن جس جگہ سے اس قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، جس ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اس کے بارے میں لوگ کیا خیال بنائیں گے، کیا ذہن بنائیں گے، یہ بھی ایک پوری داستان ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا۔ وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے، اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دے کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں، بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا، قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں، وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا کہ جب وہ بندے پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کو کسی ابتلا کا شکار فرما دیتا ہے۔ پھر اگر بندے کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اور بندہ کی ساری امیدیں اپنے رب تعالیٰ سے وابستہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برات کے لیے بھی بندوبست فرما دیتا ہے، اس کی صفائی کے لیے بھی خود اللہ انتظام فرما دیتا ہے، اس کی عزتوں کی بحالی کے لیے، اس کے وقار کی بلندی کے لیے، اور اپنے بندے کی حفاظت کے لیے سارے اسباب بھی اللہ ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، حضور میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ، تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے،
تقیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر۔ پر میں دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا۔ آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آجا روٹی کھا لے۔ 3 روٹیاں منگائی، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا۔ ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی، تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی تھے، جان گئے۔ رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں۔ تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا۔ فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا۔ کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دی۔ جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، وہ دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے۔ ایک بچہ ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے۔ جب پیٹ بھر لیے، وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ۔ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، نہیں پتا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے، دریا پار کر گئے۔ فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا مجھے پتا۔ اللہ اکبر، کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے، کتے اندے گل ٹلی ہو۔ سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں، رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل، وہ 5 فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا، دیکھتے بڑا کچھ بدلتے نہیں، نہ بدلا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا۔ آپ نے نا ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی۔ 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی۔ آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا، ایک ڈھیری تیری، ایک میری، اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنا جی میں ہی کھا دی، میں نہیں کھائی۔ یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری، کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے، مان گیا۔ ذرا بات کو سمجھیں، پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا، دنیا دار ہے نا، مانا نہیں۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا، دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے۔ فرمایا او بھلے مانس، تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا، تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی، پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار۔ کہاں دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی، کہاں رہ گیا؟ حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ایک پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے۔ فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا، تو تینوں کے تینوں ڈھیریاں تو ہی رکھ لے، تیری ہیں، پر تو نے زیادتی کی، تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی۔ آپ اٹھ کے چلے گئے۔ صحرا کا علاقہ تھا، وہ شخص وہیں بیٹھا تھا،
अभी समेट ही रहा था कि दो डाकू आ गए, तलवारें पकड़ी हुई हैं। कहने लगे चल दौड़ जा, सोना मारा है, तू किधर से आ गया? मिन्नत की, कहने लगा चलो मेहरबानी करो, 3 हिस्सों में है, 2 ले लो, एक तो मुझे दे दो, एक तो दे दो। मिन्नत करने लगा, वो मान गए। कहने लगे चलो ठीक है। दोस्ती कर ली, नाम पता पूछ लिया, गुफ्तगू होने लगी। थोड़ी देर बैठे तो एक दूसरे से फ्रैंक हो गए, बेतकल्लफी शुरू हुई। तो कहने लगे भूख बड़ी लगी है, रोटी तो लाओ। एक को भेजा, डाकुओं में से एक को भेजा खाना लेने, वो खाना लेने चला गया। अब ये दोनों पीछे रह गए, एक वो रोटी खाने वाला और एक डाकू। तो आपस में कहने लगे यार ये तेरा पूछता है, वो रोटी खाने वाला, तेरा इसके साथ क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, डाकू डाकू सज्जन है। कहने लगे ऐसे ही इतना सोना इसे दे रहे हैं, आता है तो दोनों पकड़ के मार देते हैं इसको, और सोना दोनों आधा आधा बांटते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा कौन सा चचा का बेटा है, छोड़ो। वैसे इस दौर में चचा के बेटे भी पकड़ ही लेते हैं अगर कभी मसला बन जाए तो। चलो जी, फैसला हो गया। अब वो जो गया वो भी तो दुनियादार था ना, उसने खाना खरीदा तो उसने कहा मेरा कौन सा इनसे ये रहना है। उसने रोटी में जहर डाल दिया। उसने कहा मैं इनको मारूंगा और सारे सोने पे कब्जा करूंगा। हुब्बुद दुनिया रासतुम मिन कुल्लि खतीया, हर बुराई की जड़ है। वो खाना लेके आया, अभी उसने रखा ही था, दोनों ने हमला कर दिया, पकड़ा और मार डाला। वो मर गया। अब ये मजे से बैठ के रोटी खाने लगे, सैर होके पेट भर के रोटी खाई। चंद लम्हे गुजरे तो धड़ाम से रूह परवाज कर गई। हजरत ईसा 1 घंटे के बाद गुजरे, 3 लाशें पड़ी और सोना वैसे का वैसा पड़ा। ऐसे रोटी कई खामन कीते, जो कीता सो खाना, सोना वैसे का वैसे पड़ा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होके अपने हवारियों से कहने लगे इसको कहा था तू सोबत हासिल कर, दुनियादारी से बच। लेकिन इसने दुनियादारी को फौकियत दी, एक पैगंबर की सोहबत को फौकियत। आज नुकसान ये हुआ है कि खुद मरा है और 2 लाशें और भी इसने साथ इकट्ठी कर ली। दुनियादारी से बच जाए, इससे बचे, जरूरत की हासिल करें, जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूर मेहनत करें, जद्दोजहद, हलाल रोजी कमाएं अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए जरूर करें, लेकिन इसको मिशन ना बनाएं। ये मिशन नहीं। अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक 3 घंटे वक्त गुजारा है तो फिर आपका 2 घंटे अगर दुनिया में गुजरे तो 1 घंटा दीन में गुजरना चाहिए ना, वरना आपका दिन जाया हो गया है। कम से कम तीसरा हिस्सा तो दीन